بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں ایک کمہار رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور شفیق۔ اسماعیل عقل مند تھا جبکہ شفیق بے وقوف تھا۔ کمہار کے پاس ایک گدھا بھی تھا۔ وہ مٹی کے برتن بنا کر انہیں گدھا یہ لاد کر بیچنے جاتا تھا۔ اسے اس کے گھر کا گزر ہوتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، اس کے بیٹے جوان ہو گئے۔ اس کا بڑا بیٹا اس کے ساتھ مٹی کے برتن بنواتا اور ساتھ شہر بیچنے بھی جاتا۔ وہ پرائمری تک پڑھا ہوا تھا، جبکہ شفیق بہت نالائق تھا، وہ ان پڑھ ہی رہا۔ کمہار کی بیوی انتقال کر گئی تو اس کی بہن جو کہ شادی شدہ تھی، اس کا نام خیرومئی تھا، وہ آ کر کھانا بنا کر ان کو دیتی۔ جیرومئی نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ دونوں شادیاں کر دیتے ہیں، اپنی ذمہ داری کا ٹائم سے احساس بھی پیدا ہو جائے گا۔ کمہار نے دونوں بیٹوں کی شادیاں کر دیں۔ اب خرچہ بڑھ گیا، کمہار بھی بیمار رہنے لگا، تو انہوں نے مٹی کے برتنوں کے ساتھ سموسے اور آلو والے نان کی ریہڑی بھی لگائی۔ ان کا کاروبار کافی چمک گیا۔ کچھ عرصے بعد کمہار انتقال ہو گیا۔ کمہار کا اور گھر کے ساری ذمہ داری اسماعیل پر آ گئی، کیونکہ شفیق تو ٹکے کا کام نہیں کرتا تھا، بال بچوں والا ہو گیا۔ اس کی بیوی نے کہا ایسے کب تک گزارا ہوگا، شفیق کو کہہ دے کام کرے، نہیں تو ہم یہاں سے دور چلے جاتے ہیں، اس کی عقل خود ہی ٹھکانے آ جائے گی۔ چنانچہ اسماعیل اپنے بچوں کے ساتھ اپنے سسرال چلا گیا اور محنت مزدوری کرنے لگا۔ ادھر شفیق پاس جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہو رہی تھی۔ اس نے گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دیں۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا سوائے اس گدھا کے، اور ہماری تو اولاد بھی نہیں ہے جو ہمیں کما کر کھلائے۔ اب تو بھائی اسماعیل بھی نہیں ہے، جو لوگوں سے سن رکھا تھا کہ اگر گدھا کو پڑھا لکھایا جائے تو وہ انسان بن جائے گا اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ شفیق یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا اب تم نے عقل کی بات کی ہے، سیدھی میرے دل کو لگی ہے۔ میں آج ہی ماسٹر خالد صاحب کے پاس جاؤں گا اور گدھے کو لے کر میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ بیوی بولی پھر گدھے کو بستہ تیار کر اور اسکول چھوڑ کر آئے۔ انہوں نے گدھے کے گلے میں کپڑے کا بستہ لٹکایا اور اسکول کی طرف چل پڑے۔ اس کی پھپھو جندون کے پیچھے بھاگی کہ یہ گدھے کو اسکول کیوں لے کے جا رہے ہو، دونوں بے وقوف ہو، جو کوئی بھی اس کو دیکھ رہا ہو سب ہنس رہے ہیں۔ جمیلہ اور نسیمہ جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، محنت کش عورتیں تھیں، وہ بھی گدھے کے گلے میں لٹکتا بستہ دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس رہی۔ دونوں میاں بیوی گدھے کو لے کر اسکول گیٹ پر پہنچ گئے۔ گدھے آگے اتنے بچے دیکھ کر اسکول کے گیٹ پر رک گیا۔ دونوں میاں بیوی اس کو دھکیل کر اندر لے گئے۔ بچوں نے گدھے کے گلے میں بستہ دیکھا تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ماسٹر خالد کے پاس پہنچ گئے۔ ماسٹر خالد بولے ہاں بھائی شفیق کیسے آنا ہوا؟ شفیق بولا ماسٹر صاحب آپ ہمارے گدھا کو پڑھا لکھا کر انسان بنا دیں تاکہ یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن سکے۔ ماسٹر خالد صاحب ہوشیار آدمی تھے تو ان دونوں بے وقوفوں کی اچھی طرح جانتے تھے۔ ماسٹر خالد کہنے لگے کیوں نہیں، لیکن آپ اس کی فیس لگے گی، ویسے تو ہماری فیس زیادہ ہے لیکن آپ پورے سال کی صرف 5,000 روپے دیں۔ 5,000 کا سن کر دونوں کے دانت پسینہ آ گیا اور صاحب نے کوئی جلدی نہیں کہ 1-2 دن تک دے جاؤں گا۔ گدھے کو وہیں چھوڑ کر آ گئے۔ اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ انہیں اپنی رقم ریڑھی کے ماسٹر کو فیس ادا کر دی۔ پھر خوشی خوشی گھر آ گئے۔ 2 سال گزر گئے۔ پھر شفیق نے سوچا اب تو میرا گدھا انسان بن گیا ہوگا، ہم اسے اپنے گھر لے کے آتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے گدھے کو لینے اسکول چلے گئے اور ماسٹر صاحب سے پوچھا کہ ہمارا گدھا انسان بن گیا یا نہیں؟ کیوں نہیں، اب تمہارا گدھا پولیس انسپکٹر بن گیا ہے، مگر یہ کام میں نے بڑی محنت سے کیا ہے، اس کا میں نے نام شامو رکھا تھا۔ تم دونوں فلاں فلاں تھانے چلے جاؤ، وہاں جا کر شامو انسپکٹر دونوں اپنے خوش ہوئے اور دونوں انسپکٹر سے ملے تو انہوں نے گدھے کے گلے کی رسی اور پیٹھ کی گدی بھی لے لی۔ تھانے پہنچ گئے اور شفیق کمہار اپنے سپاہی انسپکٹر شامو کا پوچھا تو اس نے سامنے اشارہ کر دیا۔ شفیق نے دیکھا کہ وہ دھوپ میں کرسی ڈالے بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس سے تھوڑی دور اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ خوشی سے اس کو دیکھنے لگے کہ یہ ہمیں پہچان لے گا۔ انسپکٹر نے ان کی طرف ایک نگاہ دیکھا اور دوسری طرف نظر پھیر لی۔ پھر اس نے دوبارہ دیکھا تو شفیق گدھے کی رسی نکال کر اس کے سامنے لہرانے لگا۔ اس کی بیوی نے گدھے کی پیٹھ کی گدی نکالی اور وہ بھی لہرانے لگی کہ شاید اسی طرح اس کا گدھے کا بیٹا ان کو پہچان لے۔ انسپکٹر شامو پریشان ہو گیا، سوچنے لگا یہ دونوں پاگلوں کی طرح حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ اس نے دونوں کو اپنے پاس بلایا، پھر پوچھا کیا بات ہے، تم دونوں یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ شفیق کہنے لگا کیوں بیٹا جی، تم نے ہم دونوں کو پہچانا نہیں بھائی، تم پہلے گدھا ہوتے تھے، پھر ہم نے تم کو اسکول داخل کروا دیا، اسی طرح تم انسان بن گیا، اب ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہو۔ ساری باتیں بتانا شروع کر دی اور انسپکٹر کہنے لگا شفیق ساری بات بتا دی۔ انسپکٹر شفیق
कहने लगा मास्टर खालिद के पास ले चलो शफीक, और उसकी बीवी उसको मास्टर खालिद के पास ले गए। इंस्पेक्टर कहने लगा ये दोनों तो बहुत मासूम और सीधे साधे हैं, आपने इनको ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर शफीक से कहने लगे देखें, अगर इंसान ना पढ़े तो गधों जैसे बेवकूफ़ बन जाते हैं, मगर गधा कभी इंसान नहीं बन सकता। आपका गधा इस मास्टर साहब के पास है। मास्टर साहब बहुत शर्मिंदा हुए और शफीक कुम्हार से माफ़ी मांगी और 5,000 फीस वाले भी वापस कर दिए। फिर इंस्पेक्टर शामू उनको अपने घर ले गया और उनका बेटा बनकर उनकी कफालत करने लगा। हमारी कहानी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।